السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں عافیت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان کرے، اس زمانے کے فتنوں سے ہم کو محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لے اور شیطان مردود سے دور کر دے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ اچھا، میں اپنی جو قرآن کے بچوں کو یہ بتا رہی تھی بات، تو میں نے کہا کہ ایون تو کہ میں نے دورہ قرآن میں اس کو مینشن کیا ہوا ہے، اور ویسے بھی میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں، لیکن میں نے کہا اسپیشلی یہ علیحدہ سے بنا کے بھیجنا چاہیے تاکہ ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ یہ دنیا جو ہے یہ محبت کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ اتنی ورتی نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ جیسے آپ کے برتن دھونے کا اسپنج ہوتا ہے نا، جس کو یہ اسکرب سا، اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس سے برتن مانجتے ہیں، برتن صاف کرتے ہیں، اور پھر کیا آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے؟ کیا اس اسپنج سے آپ کو محبت ہوتی ہے؟ نہیں، آپ وہ جب گندا ہوتا ہے تو آپ اٹھا کے پھینک دیتی ہیں اور آپ نیا اسپنج لے لیتی ہیں۔ آپ کو تو اس سے محبت نہیں ہوتی، اور اس سے وہ محبت کرنے کی چیز ہی نہیں۔ آپ کہیں کہ یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس سے محبت کرے گا۔ تو متاع جو ہے نا میری پیاری بہنوں، متاع قلیل، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ متاع ہے، میم تے الف عین۔ متاع کا مطلب ہوتا ہے ضرورت کی چیز، ٹیمپریری یوز کی چیز۔ جیسے آپ کے برتن دھونے کا اسپنج، کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ ٹیمپریری چیز ہے، یوز کی اور پھینک دی، اس سے کبھی کسی نے پیار نہیں کیا، اس کو دل سے نہیں لگا کے رکھا، اور اس کو سنبھال کے نہیں رکھا۔ کوئی نہ سمجھ اور کم عقل بندہ ہوگا جو، یا پاگل ہوگا کہ وہ کہے گا کہ اس کو میں سنبھال کے رکھوں یا اس سے محبت کروں۔ دوسرے دیکھنے والے کہیں گے استغفر اللہ، اس کا دماغ خراب ہے۔ تو بالکل اسی طرح میری پیاری بہنوں یہ دنیا بھی ہے۔ یہ دنیا محبت کی چیز نہیں ہے، استعمال کی چیز ہے۔ اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اور محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنی ہے۔ ہم نے الٹا حساب کر لیا ہے، ہم دنیا سے محبت کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ اگر پتہ چل جائے نا، یہ جو برتن دھونے والے اسکرب والی چیز ہے، اتنی سمجھ آ جائے کہ یہ کانسیپٹ ہمارے دماغوں میں کلیئر ہو جائے، تو پھر ہم نہیں محبت کریں گے نا۔ پھر ہم کہیں گے نہیں یہ تو ورتی ہی نہیں کرتی، یہ ورتھ ہی نہیں ہے اس کا اتنا کہ اس سے محبت کی جائے۔ اس کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کیا کہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، یہاں تک سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے۔ تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے یعنی بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، ان سب سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ سب یہاں پر ہیں کیونکہ ہم نے ان کی یوز ہے، یہ ہمارے رشتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی چلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے سپورٹر ہیں اور ہمیں طاقت دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم اپنے فیوچر کو پلان کرتے ہیں، یا ان کی وجہ سے ہمارا دل لگا رہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ چیزیں مینشن کرتے ہیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، مال تمہارے جو تم کماتے ہو، تجارت جس کا تمہیں ڈر ہے کہ یہ ماند نہ پڑ جائے، اور تمہارے گھر جو تمہیں بڑے راضی کرتے ہیں، بڑے خوش کرتے ہیں، یہ سب رشتے اور یہ سب چیزیں احب الیکم، اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں، زیادہ کا ورڈ دیکھیں، زیادہ پیاری ہیں تم کو، من اللہ، اللہ سے، و رسولہ، اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں کوشش اور جد و جہد کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب رشتوں اور ان سب چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزوں کو لا کے کھڑا کیا ہے: اللہ کی ذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور اللہ کے راستے میں کوشش کو۔ اگر یہ ساری چیزیں اور سارے رشتے آپ کو زیادہ پیارے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے، تو پھر کیا ہے؟ فتربصوا،
یہ ایک دھمکی ہے کہ پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو، حدیں توڑنے والے کو ہدایت نہیں دیتے. یہاں پر فاسق کس کو کہا گیا ہے؟ جس نے احبہ، اس کو زیادہ پیارے تھے یہ رشتے اور زیادہ پیاری تھی یہ چیزیں. تو میری پیاری بہنوں، یہ سارے رشتے اور ساری چیزیں دنیا میں ایسی نہیں کہ ان کے ساتھ دل لگا کے، انہی کے ساتھ اٹ موسٹ محبت کر کے، یہیں پہ کمائی کر کے، یہیں لگا کے اور آگے خالی ہاتھ پہنچ جائیں. ایسے نہیں کر سکتے کہ وہاں پر جائیں تو وہاں کے لیے کوئی محبت ہی نہ رکھی ہو، ساری کی ساری محبتیں ادھر ہی لٹا گئے ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہمیں کس چیز پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، قرآن سے محبت کریں، اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں. کوئی وقت تو نکالے نا اس کے لیے، یعنی ساتوں کے ساتوں دن ان رشتوں کے لیے اور ساتوں کے ساتوں دن ان کاموں کے لیے، پیسے کمانے، تجارت کرنی اور گھروں کو سرو کرنا کہ جو دن بچ گیا اب صفائیوں میں لگا دو اور اس کی خدمت کرنے لگ جاؤ. یہ چار دیواری کی خدمت کے لیے ہی ہم پیسے کماتے ہیں، چار دیواری کو سجانے کے لیے ہی ہماری ساری کوششیں ہیں، اور یعنی ہم ان کے غلام بن گئے ہیں. جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں ان کے غلام بن گئے، اور یا پھر اپنے رشتہ داروں کے، اپنے خاندانوں کے غلام بن گئے ہیں. اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں کوشش کو پیچھے ڈال دی ہے کہ یہ جب وقت ملے گا تو دیکھیں گے. اگر وقت نہیں ملا تو نماز بھی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی گئیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، اور نہ ہمارے پاس جو ہے نا ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں جی کافی ہے. تو جب ایمان میری پیاری بہنوں ایسی چیز ہوتا ہے، یا تو بڑھتا ہے اور یا گھٹتا ہے. یہ ایک جگہ پہ نہیں رہنے والی چیز، اس میں یا اونچے جائیں گے آپ یا نیچے جائیں گے. تو جب علم کے راستے میں نہیں نکلتے، اللہ کی خاطر کوئی قربانی نہیں دیتے، تو پھر ایمان نیچے جاتا ہے، اخلاق کی ویلیوز جو ہیں وہ نیچے جاتی ہیں. انسان جو اپنے اوپر چیک لگاتا ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور انسان غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جاتا ہے اور خود کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا جاتا ہے اور ایکسکیوزز دیتا جاتا ہے، اور اس کا دل اس کو تھپکیاں دے کے سلا دیتا ہے. لیکن جب آپ علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل جاگا رہتا ہے، دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، وہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں دیکھتا ہے، ان کی درستگی کی کوشش کرتا ہے. اس کو اور لوگ نیکیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ حیران ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں اور ان کے پاس بھی یہ اتنے زیادہ کام کیسے کر لیتے ہیں اور میں نے کیوں نہیں کیا؟ مجھے کس چیز نے روکا کہ میں اپنی آخرت کو سنوارتا اور میں آخرت کے لیے کچھ کرتا؟ میں نے اللہ کی محبت میں کیوں ایسی کوششیں نہیں کر ڈالیں جیسے دوسرے لوگ کریں؟ کیونکہ علم کے بغیر آئیڈیاز نہیں آتے، علم کے بغیر تدبر اور تفکر نہیں آتا، انسان کی کریکشن نہیں ہوتی، انسان بسبسا اور باسی ہو جاتا ہے. ایسا باسی ہو جاتا ہے کہ اس کی روح سے، یعنی جیسے ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے تو وہ کیا بندہ کہتا ہے اس میں تو کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے ہیں، گندا ہو گیا پانی. لیکن بہتا ہوا پانی خوبصورت، خوشبودار، چمکدار ہوتا ہے، اور ٹھہرا ہوا پانی گدلا ہو جاتا ہے اور بدبودار ہو جاتا ہے. تو علم نہ حاصل کر کے، علم کے لیے کوشش نہ کر کے انسان ایسا ہی بدبودار ہو جاتا ہے. تو یہ دھوکہ جو اگر ہم نے دیا ہوا نا اپنے آپ کو کہ بھی میں بہت بزی ہوں، میرے بچے، میرا گھر، میری جاب، تو پھر اسی چکر میں یہ کولو کے بیل کی طرح گھومتے رہے. آنکھوں پہ پٹی پڑی ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم بہت زبردست زندگی گزار رہے ہیں، اور جب آنکھوں سے پٹی ہٹے گی تو آپ کہیں گے او میں تو اسی جگہ پہ کھڑی چکر لگا رہی تھی، میں نے تو کوئی دنیا ہی نہیں دیکھی، نہ میں چلی نہ پھری، نہ اللہ کی شان دیکھی، نہ علم حاصل کیا، نہ ہوش آیا. میری تو آنکھوں پہ بیل کی طرح، جیسے وہ آنکھوں پہ پٹی ڈال دیتے ہیں نا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ایک جگہ پہ گھوم رہا ہے، وہ سمجھے کہ میں نے پتہ نہیں کتنا فاصلہ طے کر لیا. تو میری بہن ہوش میں آئیں، ہوش میں آئیں. ایک دن ضرور رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، تھوڑا سا ٹریول کر کے ایک ایک قدم کے اوپر دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے.
یہ کلاسز ہوتی ہیں 3 دن کلاسز ہوتی ہیں، بلکہ 5 دن، ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے. آج تھرسڈے ہے، آج فقہ القلوب کی کلاس ہے. پہنچ جائیں، وقت نکالیں، ہمت کریں. اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے. جو یہ کہتا رہتا ہے نا میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور جو برکت مانگتا ہے، اللہ میری زندگی میں برکت دے، میرے وقت میں برکت دے، میری صلاحیت میں برکت دے، میرے علم میں برکت دے، ربی زدنی علما. کیا یہ دعا ہماری دعاؤں میں شامل ہے کہ ہم اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا تھا، وقر ربی زدنی علما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، دعا مانگیے، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، کیونکہ علم انسان کو نکھار دیتا ہے. تو سبحان اللہ، میں نے آپ سے بڑی دفعہ یہ ریکویسٹ کی ہے. دیکھیں آج کتنے سارے لوگ نکلتے ہیں اور پہنچتے ہیں، یا جو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اللہ کی خاطر اس وقت کو نکال کے اور اس کلاس کو سنتے ہیں، کیونکہ علم سے انسان میں نکھار آ جاتا ہے، وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، مزین ہو جاتا ہے. جیسے آپ میک اپ کرتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، زیور پہنتے ہیں، اچھے جوتے، اچھی طرح بال سنوارتے ہیں، اس طرح علم انسان کی روح کو سنوار دیتا ہے اور وہ اس قدر خوبصورت اور پریزنٹیبل ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا استعمال کی چیز ہے، اس میں اپنی محبتوں کو اور اپنی ساری کوششوں کو نہیں کھپانا. یہ استعمال کی چیز ہے، اس کو اتنا ہی حق دیں جتنا اس کا حق بنتا ہے، اور آخرت کو اتنا حق دیں جتنا آخرت کا حق بنتا ہے. اور ہوش میں آ جائیے، جاگ جائیے. کم از کم تھوڑا سا وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کوشش کر کے نکالیں اپنی زندگی میں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے کرتے کہ ہاں جو رشتوں کو نبھاتے ہیں، رشتوں سے محبت کرتے ہیں، چیزیں ان کو بھلی لگتی ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ نہیں. پرائیورٹی ان کی اللہ ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور اللہ کے راستے میں کوشش ہی ہے. پرائیورٹی وہ ہے، اور ان چیزوں کو اور ان رشتوں کو ہم نے نبھانا ہے اپنی کوشش کے مطابق، لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں جو میں نے آپ کو باتوں کے شروع میں بتایا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے، اور یہ دعا مانگا کریں، اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی. جیسے اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں کی حقیقت سمجھا دے جیسا کہ وہ اصل میں ہیں، ان کی جتنی ورتھ ہے مجھے دکھا دیں، تاکہ پھر میں ان کو اتنا ہی حق دوں جتنا ان کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.